بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا ویکسین کا استعمال جائز یا ناجائز؟ معتبر علماء کی اس سلسلے میں رائے کیا ہے؟ بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر فکر آخرت کے ساتھ انسان ان کا سامنا کرے تو دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک صاحب ایمان بیماری پر صبر کرتا ہے، اور صبر بہت ہی اہم عمل ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مومن نے بیماری کا علاج کرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کیا، اور کوئی بھی عمل اتباع سنت کی نیت سے کیا جائے تو باعث اجر ہے۔ اگر اللہ تعالی شفا عطا فرما دیں تو بندہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے، اور شکر بھی صبر کے ہم پلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص روزہ رکھے اور بھوک اور پیاس پر صبر کرے، دوسرا شخص کھائے پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے، دونوں کا عمل قابل قدر ہے۔ اسلام سے پہلے بعض مذہبی گروہوں نے اپنے خیال کے مطابق اللہ کی نزدیکی کے لیے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا۔ بعض لوگ غسل نہیں کرتے تھے، بعض لوگ خوشبو نہیں لگاتے تھے، بعض لوگ کانٹوں پر سو کر اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتے تھے، بعض لوگ بھوکے پیاسے رہتے تھے، بعض لباس سے آزاد ننگے بدن رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ یورپ میں کلیسا کے مذہبی رہنماؤں نے علاج کو بددینی قرار دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انسان اللہ کے حکم سے بیمار پڑتا ہے، لہذا اگر بیماری کا علاج کرایا جائے تو یہ منشأ خداوندی میں خلل پیدا کرنا ہوگا۔ لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام نے رہبانیت کو منع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی، اور اس کی دوا بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اس لیے علاج کرایا کرو۔ علاج کی ایک صورت یہ ہے کہ بیماری پیدا ہو جائے، اس کے بعد اس بیماری کی دوا لی جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ابھی بیمار تو نہیں ہوا ہے، لیکن جسم کی اندرونی کیفیت، ماحول وغیرہ کی وجہ سے بیمار پڑنے کا امکان اور اندیشہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں بیماری سے شفا پانے
یا بیماری کے خطرے سے بچنے کے لیے دواؤں کا استعمال جائز ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری کی نوعیت، قوت مدافعت کی کمی یا استحکام اور بیماری سے متاثر کرنے والے ماحول میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے حکم میں کسی قدر فرق ہو۔ ہر شخص معتبر صاحب افتاء کے سامنے اپنی کیفیت رکھ کر ان سے رائے لے سکتا ہے۔ کورونا ویکسین بنیادی طور پر علاج کی دوسری قسم میں شامل ہے کہ ایک شخص ابھی کورونا کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہے، لیکن وبائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظتی تدبیر کے طور پر ویکسین لیتا ہے۔ کسی خاص دوا کے جائز اور ناجائز ہونے میں بنیادی طور پر دو باتوں کا دخل ہے۔ ایک یہ کہ دوا کے اجزاء ترکیبی یعنی جن سے دوا بناتے ہیں کیا ہیں، دوسرے بیمار کو کس حد تک اس دوا کی ضرورت ہے۔ جہاں تک دوا کے اجزاء کی بات ہے تو بنیادی طور پر دوائیں 3 چیزوں سے بنائی جاتی ہیں۔ اول جمادات یعنی مٹی، لوہا، چونا، سونا، چاندی، پتھر وغیرہ۔ دوسرے نباتات یعنی زمین سے نکلنے والے پودوں، پھلوں، پھولوں، پتوں اور درخت کی چھالوں سے۔ تیسرے حیوانات یعنی جانور کے اجزاء، گوشت، ہڈی اور چمڑے وغیرہ سے۔ ان میں سے پہلی قسم کی تمام چیزیں جائز ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو شریعت میں حرام قرار نہیں دیا گیا۔ نباتات میں سوائے نشہ آور جز کے تمام درخت، پودے اور ان سے نکلنے والی چیزیں حلال ہیں، اور قدیم دور سے لے کر موجودہ دور تک زیادہ تر دوائیں نباتات ہی سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اگر کسی ویکسین میں ان دونوں چیزوں کا استعمال ہو تو اس کا جائز ہونا تو ظاہر ہے۔ اصل مسئلہ حیوانات کا ہے۔ حیوانات میں بعض حلال ہیں اور بعض حرام ہیں، اور جو حلال ہیں ان کے بھی بعض اجزاء حرام ہیں۔ اسی طرح اگر جانور کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو تب بھی وہ حرام ہیں اور مردار کے حکم میں ہیں۔ اب اگر شرعی طریقے پر ذبح کیے ہوئے حلال جانوروں کے حلال اجزاء جیسے چمڑے، گوشت، ہڈی سے دوائیں بنائی جائیں تو اس کے جائز ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر حرام جانور اور حلال جانور کے حرام اجزاء اسی طرح شرعی طریقے کی رعایت کے بغیر ذبح کیے گئے حلال جانوروں سے دوا حاصل کی جائے تو یہ قابل غور ہے۔ جیسے ان کا کھانا حرام ہے، ایسے ہی دوا کے طور پر ان کا کھانا یا ان کو رگ اور گوشت وغیرہ کے ذریعے جسم کے اندر پہنچانا بھی حرام ہے۔ لیکن اس سے 2 صورتیں الگ ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اجزاء سے اس طرح دوا بنائی جائے کہ ان کی حقیقت ہی بدل جائے تو اب ان پر حرام ہونے کا حکم باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ شریعت کے احکام کسی چیز کی موجودہ شکل سے متعلق ہوتے ہیں،
جب شکل بدل جائے تو حکم بھی بدل جاتا ہے، اور حقیقت کی تبدیلی کس وقت مانی جائے گی، یہ ایک بہت ہی باریک اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ فقہاء اور علماء نے اس پر جو بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چیزوں کی نوعیت اور کیفیت تین چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1 رنگ، نمبر 2 بو، اور نمبر 3 مزہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں بدل جائیں تو اس کو حقیقت کے بدل جانے کی علامت مانا گیا ہے۔ ہندوستان کے 2 اہم فقہی تحقیقی ادارے، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اور ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند نے اصحاب افتاء اور ماہرین کے مشورے سے اسی طرح کا فیصلہ کیا ہے۔ لہذا اگر ویکسین میں حرام حیوانی اجزاء استعمال کیے گئے ہوں اور ان میں کیمیکل اجزاء کے ذریعے ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی ہو تو ان کا استعمال جائز ہوگا۔ دوسرے، اگر حقیقت اور ماہیت تبدیل نہ ہوئی ہو لیکن علاج کے لیے ماہر اطباء کی تحقیق کے مطابق اس کا استعمال ضروری ہو، تب بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں جان بچانے کے لیے حرام شے کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر ان تفصیلات کی روشنی میں کورونا ویکسین کے مسئلے پر غور کیا جائے تو حقیر علم کے مطابق اس میں حرام اجزاء کا شامل ہونا پایۂ تحقیق کو نہیں پہنچا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، لیکن کسی فارمیسی کمپنی نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، اس لیے صرف شک کی بنا پر اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ برطانیہ میں بننے والی ویکسین کے بارے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کو نباتات سے تیار کیا گیا ہے، اور اگر حرام اجزاء کا استعمال کیا بھی گیا ہو تو کیا وہ اپنی حقیقت کے ساتھ باقی ہیں، یہ بات واضح نہیں ہے۔ بلکہ ویکسین کی جو شکل اخبارات اور سوشل میڈیا میں آ رہی ہے، جو عرق کی شکل میں ہے، بظاہر اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اس کی وجہ سے انسان کی زندگی یا انسان کی کسی صلاحیت پر منفی اثر نہیں پڑتا ہو تو اس کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور طبی اعتبار سے کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا فیصلہ طبی ماہرین ہی کی رائے پر ہو سکتا ہے۔ رہ گیا لاکھوں افراد میں 2-4 آدمی کا ویکسین کے استعمال کے بعد نقصان سے دوچار ہونا، تو یہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ آئے دن جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں بعض مرتبہ ان کا بھی ری ایکشن ہوتا ہے اور بہت سی اموات ہو جاتی ہیں۔ بہرحال علاج ایک تدبیر ہے، اور تدبیر کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ کورونا کی جو لہر بار بار آ رہی ہے، اللہ جل شانہ اس سے ہم سب کو، پوری ملت کو محفوظ رکھے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے تا حیات ہم سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔